آج سلیم کوثر صاحب کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک خوبصورت سی غزل کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ ہوتا تو یہی ہے کہ آئینے پر جو عکس ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی وہی شخص ہوتا ہے، اسی کا عکس آتا ہے، لیکن یہاں معاملہ کوئی اور ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ دست طلب، دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں دست طلب، اور حرف دعا وہ حرف جو زبان سے ادا ہوتے ہیں دعا کے وقت۔ تو کوئی مجھے ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے اللہ سے، کوئی دعا مانگ رہا ہے لفظوں میں، تو میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ عجب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی، عجب اعتبار بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی، میں قریب ہوں کسی اور کے، مجھے جانتا کوئی اور ہے۔ تو عجیب، نہ اعتبار آ رہا ہے نہ بے اعتباری کا عالم ہے کہ میں قریب تو کسی اور کے ہوں لیکن جو مجھے جانتا ہے وہ کوئی اور ہے۔ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے بالکل کہ اچھا، جب اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی، میں قریب ہوں کسی اور کے، مجھے جانتا کوئی اور ہے۔ میری روشنی تیرے خد و خال سے مختلف تو نہیں، مگر تو قریب آ تجھے دیکھ لوں، تو وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ میری روشنی تیرے خد و خال سے مختلف تو نہیں، مگر میری آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ تیرے خد و خال سے الگ تو نہیں ہے۔ میں پہچانتا ہوں تیرے خد و خال کو، میری آنکھوں کی روشنی تجھے پہچانتا ہے، تیرے خد و خال کو سب کو پہچانتا ہے، میں جانتا ہوں یہ، لیکن تو قریب آ تجھے دیکھ لوں، تو وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ پھر بھی مجھے ذرا سا ایک شبہ ہے کہ یہ تیرے خد و خال سے ملتا جلتا کوئی دوسرا تو نہیں ہے۔ تو قریب آ میں تجھے غور سے دیکھوں، میں کہ تو وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ اور تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی، مجھے دوستوں کا پتہ نہیں، تیری داستاں کوئی اور تھی، میرا واقعہ کوئی اور ہے۔ تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی، دراصل بظاہر یہ دونوں قصے الگ ہیں۔ جو دشمنوں کا واقعہ ہے وہ الگ ہوتا ہے، دوستوں کا واقعہ الگ ہوتا ہے۔ تیری داستاں کوئی اور تھی، میرا واقعہ کوئی اور ہے، لیکن شاعر دراصل کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ دونوں کی داستان کا اینڈ ایک ہی ہے۔ تجھے دشمنوں نے نقصان پہنچایا، ہلاک کیا، تجھے برباد کیا، مجھے دوستوں نے برباد کیا۔ تو تیری اور میری کہانی تقریباً ایک ہے، چاہے تو دشمنوں کے بیچ رہا ہو چاہے میں دوستوں کے بیچ رہا ہوں، انجام دونوں کے ایک ہی ہوا ہے کہ تجھے دشمنوں کی خبر نہ تھی، تجھے خبر ہوتی تو ہوشیار رہتا، تجھے نقصان نہیں پہنچاتا، اور مجھے دوستوں کا پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ دوست کیسے ہوتے ہیں۔ تیری داستاں کوئی اور تھی، میرا واقعہ کوئی اور ہے، لیکن انجام دونوں کے ایک ہے، بالکل سیم۔ اچھا، وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، منصف کہتے ہیں ججز کو، جج جو فیصلہ سناتا ہے، جو انصاف کرتا ہے۔ وہی منصفوں کی روایتیں، ان کی جو روایتیں ہیں جو گزشتہ دنوں سے چلی آ رہی ہیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، فیصلے جو لکھے جاتے ہیں، جو تحریر ہے وہ وہی ہے، برسوں سے وہی ہے۔ وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، میرا جرم کوئی اور تھا، پہ میری سزا کوئی اور ہے۔ میں نے جو جرم کیا اس کی سزا تو مجھے نہیں ملی، لیکن جو مجھے سزا ملی وہ کسی اور جرم کی تھی۔ کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا، نہیں دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ شعر حاصل غزل ہے، اس غزل کا حاصل غزل شعر میں سمجھتا ہوں اسے ایک بہت ہی نازک موضوع پر یہ شعر آیا ہے کہ کوئی شخص کہیں جاتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے، اپنی منزل کی طرف جاتا ہے، اور وہ جب لوٹ کر کے آ جاتا ہے، ناکام ہو کر جب لوٹ آتا ہے صرف اس بنا پر کہ جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، اس کی بے بسی
ذرا آپ سوچیے، اس کی شرمندگی، اس کی پشیمانی کو ذرا آپ سوچیے، غور کیجیے. جب وہ لوٹ کر پھر اپنے گھر آتا ہے تو لوگ صرف اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا اتنی جلدی لوٹ آئے، تو وہ کہتا ہے کہ میں راستہ بھول گیا تھا، میں کسی اور راستے پہ چل پڑا تھا. لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی. دیکھنے والا اس سے ایک عجیب تضحیک آمیز نظروں سے دیکھتا ہے، جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو، جیسے اسے کہہ رہا ہو تو کتنا بیوقوف ہے، تجھے اتنی عقل نہیں کہ کون سا راستہ تیری منزل کی طرف جاتا، تو دوسرے راستے پہ جا کے بھٹک گیا. وہ جو ایک مذاق اڑانے والا، ایک اسے نیچا دکھانے والی نظر جو ہوتی ہے، ایک طنزیہ نظر جو ہوتی ہے نا، یہ بہت بری ہوتی ہے، جان لیوا ہوتی ہے. اسی سے شاعر منع کر رہا ہے کہ کوئی لوٹ آئے، کبھی لوٹ آئے تو پوچھ لینا، کوئی حرج نہیں ہے. نہیں دیکھنا انہیں غور سے، انہیں اپنی وہ طنزیہ اور ہنسی اڑانے والی نظر سے اسے مت دیکھنا، اس کی بے بسی پر رحم کرنا. وہ خود بیچارہ لوٹ کر آیا، اس پر کیا گزری ہے وہی جانتا ہے. جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکی. ریاض کرنا، عبادت کرنا، کسی طرف دھیان لگائے رہنا، ایک ہی دھیان میں لگے رہنا. نیم شب، آدھی رات کی، تو ریاضت کا صحیح وقت مانا جاتا ہے آدھی رات، جب چاروں طرف خاموشی ہو، سارے لوگ سوئے ہوں. جو میری ریاضت نیم شب کو سلیم صبح نہ مل سکی، تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی اور ہے. میں نے رات بھر آدھی رات کو جب اللہ کی ریاضت کی، عبادت کی، اور جو مانگا اور وہ صبح تک مجھے نہیں ملا، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا سلیم. یہ مایوسی ہے، یہ فرسٹریشن ہے شاعر کا، یہ کہہ رہا ہے تو میرا خدا کوئی اور ہے. حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے. تو لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ آخر اگر خدا ایک ہے، وہ سب کی سنتا ہے، تو میں نے جو ریاضت کی آدھی شب کو، تو میری بھی تو سننی چاہیے تھا. میں صبح تک میری ڈیمانڈ پوری ہونی چاہیے تھی، میرے ارمان پورے ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ تو نہیں ہوا. شاید میرا خدا کوئی اور ہے، میں عبادت کسی اور خدا کی کر رہا تھا، لیکن میرا سننے والا کوئی اور ہے. یہ غزل آپ کو کیسی لگی بتائیے گا. سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو تو ضرور کر دیجیے گا. ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اجازت.